watching my Islamic channel Fatima Quran Academy. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ آج جو میں آپ کو موضوع بیان کرنے لگی ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ کے حق ہیں، اسی طرح بندوں کے بھی ایک دوسرے پر حق ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف کے اندر اس بات کا بڑا دخل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق پامال کرتے ہیں، اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، جس کی بنا پر کینہ، بغض و حسد، عداوت اور غصہ، دشمنی کی وجہ سے نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اتحاد و اتفاق میں اس بات کا بھی بہت دخل ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تاکہ ہمارا اتحاد اختلاف دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس لیے حقوق العباد کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ چنانچہ مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، قیامت کے دن دفتر 3 قسم کے ہوں گے، یعنی حساب کے فیصلے کے 3 قسم کے دفاتر ہوں گے: دیوان لا یغفر و دیوان لا یترک و دیوان لا یعبأ بہ۔ ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اول سے آخر تک کوئی معافی اور بخشش ہی نہیں ہوگی۔ وہ دیوان اور دفتر ہوگا شرک کا، یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ و دیوان لا یترک، دوسرا دفتر وہ ہوگا جو اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ ہوگا حقوق العباد فیما بینہم، ایک دوسرے کے حقوق وہ اللہ نہیں چھوڑے گا، تم خود چھوڑو۔ یہ اور بات ہے کہ حقوق العباد کے متعلق ابن حبان کی حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ حبش سے واپس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہاں تم کو جو عجیب بات نظر آئی ہے مجھے بتاؤ۔ عرض کیا، ایک بڑھیا تھی جس کے سر پر ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں آٹا اور کچھ چیزیں تھیں۔ ایک اوباش لڑکے نے اس کو ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ ڈبہ گر گیا اور ساری چیزیں ڈبے میں سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ وہ بیچاری بڑھیا بیٹھ کر اپنی چیزیں چننے لگی اور لڑکا یہ دیکھ کر ہنس رہا تھا، تو وہ کہنے لگی، کل جب رب العالمین کا دربار لگے گا تمہاری اور میری خبر اس وقت لگے گی۔ اب تو تم جو چاہو سو کرو، میرا تمہارا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، کیف یقدس اللہ قوما لا یاخذون حق المظلوم للضعیف من القوی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے پاکیزہ بنائے گا جو قوم ظالم سے مظلوم کا حق نہیں لیتی۔ معلوم یہ ہوا کہ حقوق العباد کے بدلے کے لیے وہ دن ہے، ظالموں کے لیے وہ خطرناک دن ہے، تو مظلوم کے لیے امید کا دن بھی وہی ہے۔ اسی لیے فرمایا، وَدِيوَانُ لَا يَتْرُكُ، ایک ایسا دفتر ہوگا جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہر مظلوم اپنے ظلم کو لے کر آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مفلس کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا، من لا مال لہ، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شعر ہے کہ مسکینوں، فقیروں، مفلس ہمیشہ امید میں رہتا ہے کہ میں بھی کبھی مال و مال ہو جاؤں گا، اور غنی ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے کہ میں کہیں مفلس نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اس حال میں پہنچے گا کہ اس کی عبادات یعنی نمازیں، زکوٰۃ، روزے، صدقات وغیرہ، حج، عمرے اور تلاوتوں کی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کو گالیاں نہیں دی ہوں گی، کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو بے گناہ مارا ہوگا، کسی کو لوٹا ہوگا، کسی پر تہمت و بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا۔ ساری شکایتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یوں فیصلہ فرمائیں گے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں مدعی کے دعوے کے ساتھ وزن کرو، جتنی نیکیاں اس دعوے کے ساتھ پوری ہوں وہ مدعی کو دے دو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں تقسیم ہونے لگیں گی، اس کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، حج و عمرے کی نیکیاں تقسیم ہوں گی۔ آخر میں فرشتے عرض کریں گے کہ وہ اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہوگی اور شکایتیں ابھی باقی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ دن ظالموں کے لیے دہشت ناک ہے تو مظالموں کے لیے امید و سہارے کا دن ہے۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا، نیکیاں ساری ختم ہوگی، نمازیں بھی ختم ہوگی، روزے بھی ختم ہوگے، صدقات و خیرات، حج و عمرے، تلاوتیں سب ختم ہوگی، موازنہ کر کے دے دیں گے، لیکن شکایتیں اور مطالبے ابھی بھی باقی ہیں۔ اب جو حکم ہو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب مدعی کے گناہوں کا وزن کرو اس کے دعوے کے مطابق، اور جو گناہ اس کے دعوے کے مطابق ہوں وہ اس کے حصے میں لگا دو۔ فرمایا اب یہ فیصلہ ہونے لگے گا، مدعی کے گناہ کا وزن ہونے لگے گا، جتنی شکایتیں ہوں گی اتنے گناہ اس کے حصے میں لگائے جائیں گے۔ فَطْرَحُ فِي النَّارِ، اسی طرح وہ نمازیں، روزے، حج، عمرے، صدقات و خیرات، تلاوتیں کرنے والا، اتنی نیکیاں لانے والا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے وہ مفلس جس کے پاس کچھ نہیں رہا، اس لیے فرمایا مرنے سے پہلے حقوق ادا کر دو، فیصلے کا دن آنے سے پہلے حقوق ادا کر دو۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اسلام میں حقوق العباد کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ تیسرا دفتر، دیوان لا یعبأ، جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، یعنی جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف نہ کرے۔ بہرحال ان مختصر الفاظ سے یہ بات آپ پر اچھی طرح روشن ہو گئی کہ حقوق العباد کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اکثر فسادات کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم حقوق ادا نہیں کرتے۔ اب اس اجمال کے بعد تفصیلی عرض یہ ہے، سب سے پہلے تو حق اللہ تعالیٰ کا ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کا حق پامال کرنا ہے، اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد بندوں کے حق ہیں، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کی رسالت پر ایمان لانا، تصدیق اور یقین رکھنا، اور ان کی پیروی اور اطاعت کرنا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت اور تابعداری کی جائے۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ ہم پورا مہینہ میلاد کے نام پر دیگیں پکاتے رہیں یا اور کوئی کام کرتے رہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک ان کی پیروی نہ کی جائے، جب تک ان کی سنت کے ساتھ عمل نہ کیا جائے، جب تک ان کی اطاعت نہ کریں۔ یہ ان کا حق ہے۔ نام سن کر انگوٹھا چومنا یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم پر حق نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے کہ ان کا حکم سن کر مان لو،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہیں حکم ملے اس کو سن لو۔ ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سنتے، کیونکہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق چلتے نہیں، اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، لہٰذا ان کی طرح نہ بنو۔ مومنین کا یہی کام ہے کہ وہ سن کر اطاعت کریں۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ہم نے سن لیا اور مان لیا، یہ ہے کہ مسلمان کا جواب یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو چیز تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ہمارا حکم سننے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو سن کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس حکم کے مطابق چلتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سن کر نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے قیامت میں انصاف کا فیصلہ ہوگا، عدل کا فیصلہ ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دلیل اور ثبوت کے بغیر نہ کوئی پکڑا جائے گا، نہ کوئی نجات پا سکتا ہے۔ نجات پائے گا تو ثبوت کے ساتھ، اور اگر کوئی پکڑا جائے گا تو وہ بھی دلیل اور ثبوت کے ساتھ، حجت کے ساتھ۔ فرمایا جو ہماری بات سن کر تابعداری کرتا ہے اس پر کوئی حجت قائم نہیں ہوگی، کوئی مقدمہ اس پر قائم نہیں ہو سکتا، اور جو سن کر نافرمانی کرتا ہے اس کے بچاؤ کے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے، وہ حق تابعداری ہے، اطاعت ہے۔ یہ مسئلہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں اس کو طول نہیں دیتی۔ اس کے بعد جب سب سے پہلے جو حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.